اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر و رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج 20th لیکچر ہے، ایمان سیریز چل رہی ہے اپنی 20th لیکچر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ٹاپک میں ہم سمجھتے ہیں یہ نفاق کے بارے میں۔ یہ نفاق کیا ہے؟ جس کے پاس نفاق ہوتا ہے، جس بندے کے پاس نفاق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے۔ تو منافق بہت سنے ہوں گے ٹرم کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہ ٹرم سنے ہوئے، مگر یہ مشرک کیوں ہے، کافر کیوں ہے، منافق کیوں ہے، یہ زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ، بس خالی پتہ ہے کہ منافق رہتا ہے، منافق ہے تو، کافر ہے تو، مشرک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج منافق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ جو اس کی علامتیں ہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا عذاب کتنا بڑا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اس سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ تو اب منافق اور نفاق کا جو لنک ہے جو بندے کے اندر ہوتا ہے، اب وہ اس کو پہچانے کیسا؟ وہ منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ تو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے، نماز پڑھ کر دکھاتا ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے۔ جس کے اندر نفاق ہے، جو منافق ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اچھی لہن سے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، تمام عبادات کر رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ اب اس کو پہچانے کیسا؟ بڑا ٹف ہے یہاں پر، منافق کو پہچاننا بڑا مشکل ہے یہاں پر، مگر اس کے علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اکثر منافق خاری ہوں۔ تو اب ہم سمجھ رہے ہیں میں دیندار ہوں، میں خاری ہوں، تو خاری بھی جو اچھی طرح سے لہن سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں، وہ بھی منافق بن سکتے ہیں، منافق ہو جا سکتے ہیں، اس سے ہمیں محفوظ رہنا پڑے گا۔ تو خاری بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ابھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے بول رہا ہوں، یہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں اکثر منافق خاری ہوں گے۔ تو خاریوں کے لیے جو اچھی طرح سے لہن سے پڑھ رہے ہیں، یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمیں تو اور زیادہ ساودھان رہنا پڑے گا کہ یہ منافقت سے بچے، نفاق سے بچے۔ تو اب یہ ہمارے اندر ہے۔ اب دیکھیے ہم کسی اور کو دیکھ کے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اصلاح کرنے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر جو نفاق ہے اس کو نکالنے بیٹھ رہے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں آ رہی، یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، اب اس کو کس طرح نکالیں؟ اب اس کو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اب نفاق ہے، اب اس کو دکھ رہا نہیں، نفاق ہے بھائی، دل میں رہتا نفاق، اب وہ دکھ رہا نہیں۔ اب آپ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک جھاڑ کی جڑ ہے، وہ بھی نہیں دکھتی، جھاڑ کی جڑ رہتی، اب اس کو جڑ کو دیکھنے کے لیے اگر نکال دو تو پورا فنا ہو جاتا، اب وہ کیسا دیکھیں؟ تو جھاڑ کی جڑ رہتی، اس کی ٹہنیاں رہتے باہر ظاہری طور پہ، اس کا پھل رہتا، اس کا پھول رہتا، یہ سارے چیزیں رہتی۔ اب اس کی جڑ کیسی ہے، یا اچھی ہے یا مضبوط ہے یا خراب ہے یا اس کے اندر کچھ غلطی ہے یا وہ ایک دم بگڑی ہوئی ہے، وہ جھاڑ کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ مثال دیکھیں، جیسا جھاڑ کو دیکھ کر اس کی جڑ کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح منافق کے عمل کو دیکھ کر، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ اب اس کو مثال طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا وہ اس کی مثال ہے، وہ پھولوں کا، پھل کا جھاڑ ہے، خوشبودار پھول کا جھاڑ ہے، وہ پھول خوشبو دے رہا ہے، پھل جو ہے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، غذا بن رہا ہے لوگوں کی، یہ ایمان والے کی جھاڑ ہے۔
ایمان والے کی مثال ہے جو ایمان جس کی جڑ میں ایمان ہے، اور جو نفاق والا ہے، جو نفاق کی جڑ ہے، وہ کانٹے والے جھاڑ کی مثال ہے۔ کانٹا والا جھاڑ ہے وہ نفاق ہے۔ پھول والا جھاڑ، ایمان والا جھاڑ جس کی جڑ میں ایمان ہے، وہ جھاڑ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنی شیڈو میں لے رہا ہے، وہ پھل سے لوگوں کی غذا بن رہا ہے، لوگوں کو صحت پہنچا رہا ہے، اور خوشبودار ہے، اور دیکھنے میں بہت حسین ہے۔ یہ حسین ہے۔ یہ کس کی مثال داری؟ ایمان والے جھاڑ کی۔ اور جس کے جڑوں میں نفاق ہے وہ کانٹے والا جھاڑ ہے۔ وہ کانٹے والے جھاڑ کے نہ سائے میں کوئی رہ سکتا صحیح، کیونکہ جو اس کے سائے میں بھی جاتا وہ بھی نقصان اٹھاتا، اور کانٹے والا جھاڑ لوگوں کیا کرتا؟ نقصان پہنچاتا۔ ایمان والا جھاڑ لوگوں کو فائدے پہنچا رہا، نفاق والا جھاڑ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا۔ اب ان دونوں کے ساتھ، اب پھول کا جھاڑ جب رہتا اس کے ساتھ کیا کرتے؟ اس کو پھول کو کیا کرتے؟ گلدستہ بنا کے اپنے پاس رکھتے، گلدستہ بنا کے پاس رکھتے۔ میووں کے کیا کرتے؟ میووں کو توڑ کے کھاتے۔ اور جو کانٹے والا جھاڑ رہتا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ اس کو کاٹ کر اس کو جلا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جب ایمان والا بندہ رہتا، جو ایمان جس کے جڑوں میں ایمان رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے یہ ایمان والا ہے، اس کو میں اپنے قریب رکھوں گا، پھول کی طرح، گلدستے کی طرح، یہ اپنی طرح گندوں میں کرتا، اور لوگوں کو وہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ فائدے پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نفاق والے جھاڑ کے ساتھ، جو ہم عام زندگی میں کانٹے والے جھاڑ کے ساتھ سلوک کرتے، پہلے اس کو کاٹتے، پھر اس کو سکھاتے، پھر اس کو جلاتے۔ تو جو بندے کے اندر نفاق رہے گا، پہلے خبر میں وہ سوکھے گا، اچھی طرح سے دوزخ کی بھاپ میں پورا سوکھے گا۔ وہ سوکھنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ڈال کر، اس کو دوزخ میں ڈال کر اس کا ایندھن بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو منافق ہوگا وہ دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں رہے گا، سب سے نیچے والے درجے میں رہے گا۔ وہ سب سے نیچے والے درجے میں رہے گا۔ اس کے اوپر کے درجے میں کون رہے گا پتہ ہے؟ ابلیس، شیطان سے بھی نیچے جو درجے میں ہے، شیطان کے نیچے والے درجے میں جو ہے وہ منافق ہے۔ اتنی بڑی سزا، اتنی سخت سزا ہے ان لوگوں کی۔ اب وہ ہم نہیں چاہیں گے کہ بھائی اس میں نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، پوری منافقوں کی لسٹ بھیجا دی تھی کہ یہ منافق۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار وہ صحابی رسول کے پاس جاتے تھے کہ فرما دیتے اے بھائی، کیا وہ میرا نام تو نہیں آیا اس میں؟ میرا نام تو نہیں آ گیا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر کی بات پہ خدا بولتا ہے۔ اور جب شیطان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر جاتے تو شیطان رستہ کاٹ کے بھاگ جاتا تھا۔ آپ جیسی شخصیت، آپ جیسا ایمان رکھنے والا، جب وہ منافق کی لسٹ جب نکلی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ آپ یہ سوچ میں پڑ گئے کہیں میرا نام تو نہیں آ گیا اس میں؟ تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے جو ہم اس سے سیف رہ جائیں گے؟ ہمیں اس سے ڈرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفاق سے ڈرتا ہے وہی اس سے بچتا ہے، جو بندہ نفاق سے ڈرتا ہے وہی اس سے بچتا ہے، اور جو بندہ بے فکر ہو جاتا ہے وہی سب سے زیادہ نفاق کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ دیکھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈل ہے، ان کو دیکھ کے سمجھے کہ وہ ایسی شخصیت، ویسا ایمان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود آپ نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں میرا نام لسٹ میں تو نہیں آ گیا۔ اور ہم بے فکر ہے، ارے میں تو مسلمان پیدا ہوا، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو حلقوں میں جاتا ہوں، میں تو بیانات سنتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو سارے کام کرتا ہوں، میں تو اچھا خیال رکھتا ہوں، مگر نفاق کے قریب ڈر رہا، میں بے فکر رہا تو نفاق کے قریب آ جاتا ہوں، کیونکہ ذرہ اگر ہم اس سے دور ہوئے شیطان پکڑ لیتا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے ڈرنا چاہیے، نفاق سے ڈرنا چاہیے۔ اب ہم پہچانے کیسے؟ بات سمجھ میں تو آ گئی کہ بھائی نفاق بہت خطرناک چیز ہے، عذاب اس کا بڑا سخت ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس سے بچے کیسا؟ اور اپنے اندر ہے تو اس کو کیسا پہچانے کہ ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو نکالے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نفاق کی علامتوں میں سے علامتیں بتاتے ہیں۔ آپ پہلی علامت بتاتے ہیں کہ جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے،
وہ جب بھی بات کرتا ہے، وہ جب بھی کلام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نفاق جس کے اندر ہے، جو منافق کی علامت بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ منافق کی علامت، پہلی علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ جب بھی کلام کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم جھوٹ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا کھا کے نہیں کھایا، آفس کو جا رہا ہوں 10 منٹ میں آ رہا ہوں بول کے 2 گھنٹے کے بعد پہنچا، یہ جھوٹ منافق ہے، یہ گناہ ہے۔ مگر اور ایک جھوٹ ہے، 2 جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ جو کبیرہ ہے، جھوٹ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بولا جا رہا ہے، وہ جھوٹ ہے کہ، اور یہ صغیرہ چھوٹا سا، یہ کیا ہے؟ کھانا کھا کے نہیں کھایا میں، یا کھا لے کے نہیں کھایا، آفس کو آ رہا ہوں 10 منٹ میں آ رہا ہوں 15 منٹ کے بعد پہنچا، یہ کام کر دیا وہ تو ہاں کر دیا، بولا کرا نہیں، معاملات میں بولا کہ میں اتنا کرا وہ کرا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دنیاوی جھوٹی ہے، صغیرہ ہے، یہ منافقیت کی نشانی نہیں ہے۔ مگر اصلی جو منافقت جو بتائی جا رہی ہے، جو علامت ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ بڑا جھوٹ۔ اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ مالک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ منافقت، یہ جھوٹ کیا ہو گیا؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ مالک ہے۔ تو اب یہ بظاہر لوگوں کے سامنے بول رہا ہے کہ ہاں بھائی اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، مگر دل میں اگر ہم بول رہے ہیں کہ یہ اللہ مالک کیسا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، زبان سے بول دے رہا، مگر دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے اور دوسروں کو مالک بنا کے بیٹھے ہوا۔ اگر دوسروں کو مالک بنا کے بیٹھے ہوا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ یہ جھوٹ ہے منافقت کی نشانی۔ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ مالک ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور بول رہا ہے کہ بد پیچھے کہ یہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ اس میں نہیں ہوں گا مالک، اللہ تو مالک ہے، مگر یہ کام میں مالک ہوں، گھر والوں کو سنبھالنا ہے تو میں مالک ہوں، یہ پراپرٹی کا میں مالک ہوں۔ اللہ مالک ہے سب کا، مگر یہ پراپرٹی کا میں مالک ہوں۔ اللہ مالک ہے سب کا، مگر جاب میں مالک ہوں، یہ امپلائیز کا میں مالک ہوں، اپنا خود کا مالک ہوں۔ جب مالک ہے، جب بندہ بولتا ہے تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی، عزت کا بھی مالک اللہ ہے، ذلت کا بھی مالک اللہ ہے، کھلانے والا بھی اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے، جتنے بھی ہمارے پریشانی ہے وہ سارے دور کرنے والا اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو سارا جو مالک ہے، تو ہم بولیں گے کچھ چیز میں بزبان حال بولیں گے ہاں بھائی مالک اللہ ہے، پھر بعد میں بولیں گے نہیں اللہ کیسا، میں ہوں۔ تو یہ جھوٹ ہے، منافقت کی پہلی نشانی۔ تو ہمارے اندر دیکھیں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر اولیاء اللہ کے صدقے میں کہ اللہ مالک ہے۔ ہم حقیقت جو جھوٹ جو ہمارے دلوں میں بسے ہوا تھا، اس کو لا سے نکالنے کی کوشش کریں۔ لا سے جھوٹ کیا بسے ہوا تھا؟ کہ جو مخلوق ہے وہ ہماری حاجتیں پوری کرے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت، کوئی مخلوق حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، یہ اس کو انکار کر دیا، اور جو سچ ہے اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کو تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا۔ مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پہ اور کام کرنا ہے، اور تصدیق کرنا ہے، اور جتنا تصدیق ہوگی اتنا سچ بولے گا بندہ، جتنا سچ بولے گا یہ منافقت سے باہر نکلے گا۔ تو ہم اپنے آپ کا انالائز کریں کہ ہم جو بول رہے ہیں کیا اس کی تصدیق بھی ہے ہمارے دل میں؟ ہم اللہ مالک، کئی لوگ تو بولتے بھی نہیں اللہ مالک ہے، وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ تو شرک میں آ گیا۔ مگر کوئی بول رہا ہے کہ اللہ مالک ہے بولتا ہے، مگر تصدیق نہیں ہے اس کے دل میں۔ منافق کی کیا نشانی تھی؟ سامنے کچھ اور بولتا، بد پیچھے جا کے کچھ اور بولتا، سامنے کچھ اور بولتا مگر اس کے دل میں وہ بات نہیں رہتی جو وہ بولتا ہے، اس کی تصدیق نہیں رہتی وہ دل میں۔ انشاءاللہ قرآن میں آگے سیکھیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لائیں گے تو یہ جھوٹ پہلی علامت سے بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری علامت کیا بتائیں گے؟ کہ وہ وعدہ خلاف ہے، وعدہ خلاف، جو وعدہ کرتا ہے وہ خلاف۔ اب آؤ وعدے میں، اب ہم وعدے کرتے ہیں نارمل، پہلے نارمل بات کرتے ہیں وعدے کی، وعدہ خلافی کر رہی، کام یہ کمٹمنٹ دے دیا کہ میں یہ کام کروں گا، وہ نہیں کرتا، کمٹمنٹ کر دیا، وعدہ کر دیا کہ میں یہ گھر والوں کو خیال رکھوں گا، نہیں کرا، حقوق پورے کروں گا، نہیں کرا، یہ وعدہ خلافی، ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے رہتا۔ یہ تو چھوٹے 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 وعدے ہیں جو وعدہ خلافی کر رہا ہے، مگر ایک بڑا وعدہ بھی کر کے آیا، ایک بڑا وعدہ بھی کر کے آیا ہے عالم ارواح میں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد میں الست بربکم، ہم کیا وعدہ کر کے؟ قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دے دیے، قالوا بلا شہدنا۔ اب اللہ تعالیٰ بولے جا کے دیکھ کے آ دنیا میں، ہم وعدہ کر کے آئے، پہچانتے اللہ، ہم گواہی دے دیے، ہم وعدہ کرے، آ کے یہاں پر بول رہے ہیں کہ اللہ مالک تھوڑا ہی ہے بھائی، میں مالک ہوں، میں کر لے رہا ہوں، میں سنبھال لے رہا ہوں، میں خود پیدا ہو گیا، میں خود بڑا ہو گیا، میں خود کما لے رہا ہوں، میں خود سنبھال لے رہا ہوں، میں مر جاتا ہوں، مرنے کی بات بھی نہیں آ رہی،
بات سمجھ کہ جو اصل وعدہ ہے اسی کو وعدہ خلافی کر گیا. اب بات اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے وعدہ خلافی بھی کیوں ہو رہے ہیں ہمارے پاس. اب ایک گھر بندہ سنبھال رہا ہے, گھر کا مینٹیننس کر رہا ہے, گھر کو چلانا ہے, تو ایک اس کے خرچوں میں کیا آتا ہے, اس کو وعدے ہے, وعدے پورے کرنا ہے. وعدہ کیا ہے, ایک لائٹ کا بل بننا ہے, ایک گھر کا رینٹ پے کرنا ہے. وعدہ کرے ہوا ہے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو, تم میرے کو یہ الیکٹریسٹی دو, میں تمہارے کو یہ رینٹ پے کر دوں گا. وعدہ کرے ہوا ہے لینڈ لارڈ اونر کو, تم مجھے رینٹ پہ یہ گھر دو, میں تمہارا وعدہ ہے میں تمہارے کو یہ رینٹ دے دوں گا. بیوی کو وعدہ کر کے لے کے آیا, تم میرے سے نکاح میں آؤ, میں تمہارے حقوق پورے کروں گا. والدہ والد سے وعدہ کرے ہوا ہے, امی میرے کو اچھا پڑھانا, میں اچھا کھلاتا ہوں, اچھا بناتا ہوں, بڑا بنتا ہوں. وعدہ کر کے آیا, وعدے پورے نہیں کرا, اپنی زندگی میں لگے ہوا ہے. تو اب کیا ہو گیا, ہم ایک چیز کو لے کے اس کے پیچھے. اب الیکٹریسٹی پے کرنا ہے تو الیکٹریسٹی کے اتنا کما کے الیکٹریسٹی پے کر دیتے, ختم ہو گیا میرا وعدہ. پھر دوسرا وعدہ آیا سامنے, ارے بیوی کے حقوق پہ کرنا ہے, پھر تھوڑا کما ہے, بیوی کے حقوق ایسا کرتے. ایسا نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے وعدوں کو جب یہ کرنا ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے, بڑا پہلے جاب کرتا ہے. جاب جب کرتا ہے وہ بندہ, جاب کرنے کے بعد ایک اچھا اماؤنٹ آ جاتا اس کو. جب اچھا اماؤنٹ جب آ جاتا تو یہ خرچے بھی پورے کر دیتا, الیکٹریسٹی بھی پے کر دیتا, الیکٹریسٹی والا وعدہ بھی پورا کر دیتا, رینٹ والا وعدہ بھی پورا کر دیتا, بیوی کو سنبھالنے والا وعدہ بھی پورا کر دیتا, ماں باپ کے حقوق کرنے والا بھی پورا کر دیتا, بچوں کے اسکول کے فیس پے کرنے والا بھی وعدہ پورا کر دیتا. اب یہ کیسا ہو رہا ہے, یہ بڑا وعدہ جو تھا کمانے کا, جاب کرنا ہے, جو مین تھا وہ کر لیا تو سارے آرام سے ہو جاتے. جو وعدہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے, وہ وعدے پہ اگر ہم ٹک گئے تو سارے جو چھوٹے چھوٹے وعدے تھے اللہ تعالیٰ پورے کروا دیتے. تو ہم کیا کریں, اب اللہ سے کیا وعدہ کریں, اللہ کو پہچاننے کا وعدہ کر کے. لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں. یہ ہم توحید ہے, یہ ہم سیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا وعدہ ہے, مگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ایک نفاق کی مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاف پتھر ہے اور اس کے اوپر ایک چمٹی چل رہی ہے. مثال دے کے بتایا, نفاق کی مثال دے کے بتایا. ایک صاف پتھر ہے اور اس پہ چمٹی چل رہی ہے. چمٹی کی جو چلنے کی جو آہٹ ہے وہ کتنی چھپے ہوئی ہے, سنائی دیتی, بہت چھپے ہوئی ہے. حالانکہ ہے, وہ جب چلتی ہے آہٹ آتی ہے, اس کے کانوں تک پہنچتی ہے, مگر ہمیں سنائی دیتی, وہ بہت چھپے ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں اس سے بھی زیادہ چھپے ہوا شرک ہے, اس سے بھی زیادہ چھپے ہوا شرک. تو اب شرک بول رہی, یہاں گیا تو شرک, درگاہ کو گیا تو شرک ہوتا, یہ نہیں بولا توحید کی گواہی نہیں دیا تو شرک ہو جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. یہ اپنے ظاہری بڑے یہ چیزوں کو دکھا کر بول رہے ہیں کہ شرک ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, چھپا ہوا شرک ہے. یہ کیا ہے, کون سا شرک ہے, شرک خفی, یہ چھپا ہوا شرک ہے. اب شرک خفی ہم کہاں رہے گا, وہ چھپا ہوا شرک جو ہوتا ہے وہ چھپے ہوئی چیز کہاں ہوتی ہے, چھپے ہوئی چیز دل میں ہوتی ہے. چھپے ہوا جو کیا ہوتا ہے, ہمارے اندر چھپے ہوا کہاں ہے, دل میں ہے. اگر وہ بڑا ہوتا تو ظاہری طور پہ دکھ کے آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, چھپا ہوا ہے شرک, چھپا ہوا شرک ہے, شرک خفی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ مالک ہے, زبان سے بول رہے ہیں, دل میں بول رہے ہیں کہ کوئی اور مالک ہے. یہ بول بھی دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. زبان سے بول دے رہے ہیں اللہ مالک ہے, مگر دل میں اس کے تصدیق نہیں ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ مالک ہے, صرف بول رہے ہیں, جان رہے بھی نہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے جب گناہ کرتا ہے, اگر اس کو احساس نہیں ہے تو وہ گناہوں کی زندگی میں ملوث ہو جاتا ہے. تو احساس اگر اس کو ہو تو وہ بچ جاتا ہے. تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے, دیکھیے ہمیں احساس نہیں ہے, گناہ کر رہے ہیں ہم اس میں ملوث ہو گئے. اب گناہ کیا کر رہے ہیں ہم, سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے بول رہے ہیں اور تصدیق نہیں کر رہے ہیں. نفاق ہے, منافق بنے ہوئے کہ اللہ مالک ہے بول رہے ہیں مگر اس پہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے بات کا کہ یہ منافقت یہ ہے. منافقت کیا ہے, چھپا ہوا ہے دل میں, اس کو نکال کے پھینکنا ہے. اب وہ کیسا نکال کے پھینکیں گے, جب معلوم کرے گا بندہ یہ نفاق ہے تبھی نکال کے پھینک سکے گا. اب بچہ احساس ہی نہیں ہے اس کو, بچوں کو, چھوٹا بچہ ہے, پانی رکھے ہوا ہے, ٹھنڈا ہے یا گرم ہے فرق نہیں پڑتا, جاتا ہاتھ ڈال دیتا. ہم بچے بنے ہوئے جا رہے ہیں, ہاتھ ڈال دے رہے ہیں. جب چرکا پڑے گا, جب پتہ چلے گا, تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. کیوں کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں,
اگر احساس ہوگا تو بچ جائے گا. تو ہم احساس پیدا کریں کہ یہ نفاق ہے. کیا نفاق ہے؟ اللہ مالک ہے بول رہی مگر دل میں تصدیق نہیں ہے. اب ہم کیا سیکھنے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ اللہ مالک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے. یہ ہم سیکھنے بیٹھے. اب یہ ہم جب سیکھنے بیٹھے تو ہمارے اندر سے نفاق بھی نکلنا. اب وہ نکلے گا کیسا؟ وہ زبان سے تو ہم بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں اللہ مالک. اب اس کو دل میں اتارے، اس کو دل میں پیوست کر لے، دل میں تصدیق کر لے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے. جھوٹ بولنے سے بچے. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے نہیں ہے بول رہا، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی گزرے. تو آپ کی امت پہ یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے فرما کے بولتے اے یوشع علیہ السلام، ہم آپ کی امت کے 60,000 گناہ گاروں کے اوپر عذاب بھیجیں گے. کیا فرمایا؟ 60,000 گناہ گاروں کے اوپر عذاب بھیجیں گے. اور اے یوشع علیہ السلام، ہم 40,000 نیکوکار کے اوپر بھی عذاب بھیجیں گے. تو یوشع علیہ السلام پریشان کہ اے میرے مولا، اے باری تعالیٰ، 60,000 گناہ گار ہیں، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، گناہ گاروں کے اوپر ان کے اوپر عذاب بھیجا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے. مگر نیکوکار بندوں کے اوپر جس کے اندر نفاق نہیں ہے، کچھ بھی نفاق نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اچھا عمل کر رہے ہیں، ان کے اوپر عذاب کیوں بھیجا رہا ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 40,000 نیکوکار جو بندے ہیں، یہ ان گناہ گار بندوں کے ہم پیالے ہیں، ہم ساتھی ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ساتھ ان کے ساتھ اٹھ رہی بیٹھ رہی، ان کے ساتھ رہے ہیں، ایمان والے مگر گناہ گاروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اب اٹھنا بیٹھنا تو ہم دیکھیں ہم کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. ہم منافقوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، ہم کافروں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، ہم مشرکوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یا دین کے کام کرنے والوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت اختیار کر رہے ہیں. تو صحبت اگر ہم ایمان والے بھی ہم بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اب دیکھیں ہم اگر ہم صحبت میں ہیں تو بچ سکتے ہیں، نیکوکار کی صحبت میں تو بچیں گے، ایمان رکھ کر بھی عذاب میں آ جائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ اور یہاں پر دیکھیں سچوں کے ساتھ نہیں تھے، یہاں پر کس کے ساتھ تھے؟ ہم پیالے کس کے بنے ہوئے تھے؟ گناہ گاروں کے، منافقوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، ان کے ہم پیالے بنے ہوئے تھے، عذاب میں آ گئے. تو ساتھ میں رہنا ضروری ہے. اب ساتھ میں رہنا مطلب ان کا چھوڑ دیں گے کیا؟ کافروں کو، منافق. اب نوکری پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، ہر قسم کا آدمی ملتا، کام کرے نکلے، ہم پیالے ہم ساتھی نہ بنے. ہم پیالے ہم ساتھی مطلب اٹھنا بیٹھنا، ملاقاتیں کرنا، دعوتیں اٹینڈ کرنا، کالوں پہ باتیں کرنا، میل جول بڑھانا، دعوتیں کرنا ایک ساتھ، ان کے ساتھ ہی. ہم یہ نہ کریں. کام ہے، کام کے تک اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ رکھا ہے، وہاں پر کام کرنا ہے. نوکری میں ہے، نوکری میں جائے، کام کرے اپنا، نکلے، السلام علیکم. لوگوں سے ملاقات ہو رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، بزنس میٹنگز میں ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہر چیز ہے. مگر ہم اللہ کے منشا کے تحت ان لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور ساتھی کس کو بنائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو. ہم پیالے کس کے بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو. اگر وہاں پر بنیں گے تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کس کے پیر و مرشد تھے؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ. آپ ایک مثال سمجھاتے ہیں کہ ایک باغ تھا، ایک باغ ہے، پہلے بڑا باغ تھا، کئی میوے ہیں وہاں پر، کئی قسم کے جھاڑا ہیں، اور کئی قسم کے پرندے آ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے، کئی قسم کے پرندے آ کے بیٹھے ہوئے. تو ایک عابد شخص، ایک زاہد شخص وہاں پر گھس کے اندر گزرتے ہی پورے پرندے السلام علیکم یا زاہد یا عابد سلام کرے. باغ میں ایک عابد شخص، زاہد شخص باغ میں گھستے پرندے سلام کرے. باغ بہت بڑا، کئی قسم کے پرندے، اور سارے پرندے سلام کر رہے ہیں، اے عابد شخص، اے زاہد شخص، السلام علیکم.
اب یہ عابد شخص زاہد شخص دیکھے کہ میں باغ میں گھسا، پورے پرندے بھی کو سلام کرے، اب انہوں کیا ہو گیا، بہت خوش ہو گئے، خوش ہوئے نا، خوش ہو گئے، اب ان کا نفس خوش ہو گیا کہ وہ میرے کو سلام کر رہے ہیں، میرے کو عابد بولے، زاہد بولے۔ حضور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خوش ہونا یہ نفس کا غلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نفس کا غلام ہے، خوش ہو رہا ہے میں اچھا ہوں، میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں بول رہا، یہ نفس کا غلام ہے بول رہے ہیں۔ حالانکہ وہ عابد ہے، زاہد ہے، مگر صرف ایسا سوچا جب وہ سلام کرے پرندے، یہ سوچا اس کا نفس خوش ہوا، تو سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نفس کا غلام ہے، میں بہتر ہوں، یہ میں اچھا ہوں، یہ سوچا۔ اگر الحمدللہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کیا ہے، امانت ہے، میں مخلوق ہوں اور میں مملوک ہوں، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر بندہ اگر یہ سیکھ لے، یہ سمجھ لے، تو کوئی ہماری تعریف کرا تو ہم کیا کرتے، خوش ہوتے۔ ہمارے کو ہماری حقیقت پتہ ہے کہ بھائی میں فقیر ہوں، کوئی آگے بولا آپ بہت زبردست امیر آدمی دکھ رہے ہیں، ہنستے بن رہے ہیں، میں تو فقیر ہوں۔ فقیر کو جا کے بولے تمہاری مرسڈیز کہاں ہے جی، بہترین کہاں ہے مرسڈیز تمہاری، بول تو میں نے بولتا پاگل ہے کیا رہے، میں فقیر ہوں، مرسڈیز میرے پاس کہاں سے آئیں گی۔ کوئی لا کے فقیر کے پاس 10,000 روپے رکھا دیا، کوئی آگے بولا وہ تمہارے پاس 10,000 روپے ہے، میں نے بتا میرے پیسے نہیں یار، میرے پاس امانت ہے، امانت ہے میرے پاس۔ اس کو معلوم ہے اس کے پاس امانت ہے، تو بولے گا میرے پاس امانت ہے، کتنا بھی آ جاؤ، 10 کروڑ بھی آ جاؤ، بولے گا میرے پاس امانت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر بولے گا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کتنے بھی پیسے آ جاؤ، بولے گا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو تعلیمات الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، آپ کیا فرما رہے ہیں، ذرہ بھی نفس کا غلام کیسا ہے، ذرہ بھی اپنی تعریف کر لیا، میں بہتر ہوں بولا، تو وہ نفس کا غلام ہے۔ ہم وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نفس کی جو برائی ہے اس کو بھی نکال کے پھینکیں۔ ہم کیا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم کیا ہے، ہم فقیر ہیں، ہم کیا ہے، ہم مملوک ہیں۔ مالک کون ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ ہم یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم حقیقت بتا رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ سے بچنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم جھوٹ کیا ہے، میں حاجت رہا ہوں بولنا جھوٹ ہے، میں مالک ہوں بولنا جھوٹ ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کیا ہے، منافقت کی علامت ہے۔ اگر ہم یہاں کیا سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا، یہ سچ ہے۔ اور جو وعدہ کر کے آئے تھے، سچ بولنا وعدہ ہے، اللہ کو پہچاننا وعدہ ہے۔ اور تیسری علامت، وہ جو بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم علامتیں بتا رہے تھے، پہلی کیا علامت تھی، جھوٹا ہے وہ۔ دوسری کیا علامت بتائے، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ تیسری ایک علامت بتائی، امانت ادا نہیں کرتا، امانت ادا نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھیں امانت، اب چھوٹی چھوٹی ہم امانت بولتے سیدھا دماغ میں آتا کسی سے 500 روپے لیے واپس نہیں دیے، کسی کی گاڑی ادھار لیے تھے، اس کی گاڑی خراب کر کے دے دیے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں امانت۔ مگر ہمارے پاس جو ہر چیز ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس جسم ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس دماغ صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارے پاس ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، بیوی ہے، بچے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کو ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر یہ سارے کیا ہے، امانت ہے۔ اب یہ امانتیں ادا نہیں کرنا مطلب ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس جو منشا کہا ہے، جس طرح ادا کرنے کا حق بتایا ہے، اس طرح ادا نہیں کرنا۔ ماں باپ کی امانت ادا نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں دے رہے ہیں، بیوی کو نہیں سنبھال رہے ہیں، جیسا چاہے ٹریٹمنٹ کر دیا اس کا، جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کیا، امانت صحیح ادا نہیں کر رہی۔ جس طرح حقوق تھا، جس طرح رکھنا چاہیے تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے بیوی کے ساتھ سلوک کرو، ویسا نہیں رکھ رہی، امانت ادا نہیں کر رہا۔ ماں باپ کا جس طرح حقوق کرنا چاہیے، حقوق ادا کرنا چاہیے تھا، ماں باپ کی جس طرح ادب کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کر رہا، امانت ادا نہیں کر رہا۔ نوکری جس طرح کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہا، چوری کر رہا، بٹے بازی کر رہا، معاملے کر رہا اندر، یہ کیا ہے، امانت صحیح ادا نہیں کر رہا۔ سب سے بڑی امانت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں حاجت روا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان لے کے اترے، اگر ہم امانت ادا نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، ادب نہیں کر رہی، امانت ادا نہیں کر رہی، تو یہ امانت ادا نہیں کرنے والا، یہ کس کی نشانی ہے، کس کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ تو ہم ہمارا محاسبہ کریں، ہم ہمارا انالائز کریں کہ ہم کیا یہ 3 چیزوں پہ ہے، کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ مالک ہے بول رہے ہیں، اور بد پیچھے دل میں تصدیق نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے، اور ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں،
کیا ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کا وعدہ کر کے آئے تھے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم امانتیں ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جیسا کرنے کا حق ہے اگر کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا اثر ہو رہا ہے، جو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس کا اثر ہونا ہے، اس کی تصدیق یہ ہے کہ یہ ساری علامتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، یہ نکلے گی تو ہمارے اندر ایمان ہے، یہ ہمارے اندر ایمان ہے بتایا جا رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور ایک مثال دیتے ہیں، آپ دل کی مثال دیتے ہیں کہ 2 قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک دل جس میں نور رہتا ہے، نور بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کس کا دل ہے؟ وہ مومن کا دل ہے۔ اور ایک دوسری علامت ہوتا ہے، ایک دل میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، ایک ایسا دل ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں کی پوزیشن پہ ہمیں نور کی پوزیشن پہ پہنچنا ہے۔ جو بندہ اس میں ہے، پہلے تو ایک پورا نفاق بھرے ہوا ہے ایک کے اندر ہے ایمان بھی ہے نفاق بھی، اب وہ نفاق کو نکالنا ہے، ایمان والے بننا ہے۔ جب ایمان والے بنیں گے وہ دل میں نور اتر جائے گا۔ تو اب دوسرا کیا بتایا؟ ایک کے اندر ایمان بھی ہے، ایک کے اور نفاق بھی ہے اس دل میں۔ اب ایمان کی آپ مثال دیتے ہیں، یہ درخت کی طرح ہے، یہ سبز درخت کی طرح ہے، اور جو سبز درخت ہے اس کے جو پھل ہے، پھول ہے اور جو شاخیں ہیں، یہ ہے شریعت پہ عمل کرنا۔ یہ جب شریعت پہ عمل کرے گا تو اس کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی، اس کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوگی۔ تو اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ جو پانی پہنچ رہا ہے یہ جھاڑ کو، ایمان والے جھاڑ کو، یہ شریعت پہ عمل کرنا، یہ عمل کرنا تمام اللہ تعالیٰ نے جو عمل بتائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارنا، یہ عمل جو کرنا ہے یہ ایمان کے جھاڑ کو مضبوط پانی پہنچا رہا ہے، ایمان مضبوط ہوگا اس سے۔ اگر ہم چھوڑ دیں یہ سب، اگر ہم یہ سارے چیز چھوڑ دیں تو وہ جھاڑ کمزور ہو جائے گا۔ اور نفاق کیسا بتایا؟ وہ ایک پھوڑے کی طرح بتایا، ایک چھوٹا سا پھوڑا ہے، اور اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ پیپ گرم، وہ پانی بھر بھر کے ابل جا رہا ہے۔ اب وہ پیپ، وہ گرم پانی، وہ گندا پانی، وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ ساری چیز وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے۔ تو ہم اس کا علاج کیسا کریں؟ ہم نے نفاق کو نکالیں، وہ نفاق کو نکالے، کفر کو نکالے، شرک کو نکالے، وہ پھوڑے کا علاج کرے، وہ علاج کریں گے، وہ علاج سے صحیح ہو جائے گا اور ایمان مکمل رہے گا دل میں۔ اگر یہ ایمان اندر دل میں مکمل رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ قرآن سے آگے اگر تو بڑھاتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 سے لے کے 145 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ منافق کیا سمجھتے تھے؟ سامنے آ کے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ رہی، سامنے نماز پڑھ رہی، اور پیچھے جا کے بولتا ہے یار دھوکہ دے دیا اپن ان لوگوں کو دکھا دیا اپن مسلمان ہیں مگر اپن نہیں ہے، دھوکہ دے رہے سمجھ رہے اللہ تعالیٰ، کوئی بھی نہیں معلوم کر رہا، کوئی سب سمجھ رہے میں مسلمان ہوں سمجھ رہے، یہ وہ سوچ رہا، اور سوچ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ انہیں دھوکہ دے دیا سمجھ رہا، مگر میں اس کو یہ جو دھوکہ دینے کی سب سمجھ رہا ہے نا، میں اس کی جلد سزا دینے والا ہوں، دھوکہ کی سزا دینے والا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اور صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ منافقین کی علامت کیا ہے؟ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، ہم یہ قرآن سے کیا لیں کہ کیا ہم بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو تو ہم نماز پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے، اللہ قبول کر لیتے بول رہے ہیں بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ کر، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو جلد سے جلد میں سزا دوں گا۔ تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے دلی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، منافق کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے نماز پڑھنے پہ، ایسی نماز پڑھنے پہ جو منافق پڑھتا ہے سزا ملے گی۔ دکھانے کھڑے ہوئے تو ہم کیا ہے؟ بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے، میں حلقے میں جا رہا ہوں، میں بیانات سن رہا ہوں، ارے نماز نہیں پڑھا تو لوگ کیا بولتے؟
نماز نہیں پڑھا تو لوگ کیا بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھا، 4 لوگ نماز پڑھ رہی، ارے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، انہیں تو نہ بولتے ارے تو کیا نہیں پڑھا. یہ ایسا سوچ دکھانے کے لیے اگر سوچ رہی، اپنی انا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، میں بہترین پڑھنے والا ہوں، میں دیندار ہوں، اگر یہ دکھانے کے بھی لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ بولیں گے میں اسے سزا دوں گا. بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے میں اسے سزا دوں گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا میں اسے سزا دوں گا. تو ہم کیا کریں، اسے باہر نکلیں. یہ نفاق منافق کی علامت ہے. تو ہم جب نماز پڑھیں تو دل موجود رکھیں. اب دل موجود کیسا ہوگا؟ دل کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تبھی موجود ہوگا. دل کو جو پتہ ہے حقیقی مالک پروردگار میرا اللہ ہے تبھی دل موجود ہوگا. اب وہ کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تعلیم لوگے، علم لا الہ الا اللہ لوگے تبھی دل حاضر ہوگا. ایمان ہوگا تبھی دل حاضر ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو حاضر نہیں ہوگا. تو ہم کیا کریں؟ تعلیمات کو اچھے سے سیکھیں، تعلیمات کو اچھے سے سیکھے سمجھے اور اس پہ عمل کرے اور دل سے عمل کرے. ظاہری طور پہ عمل نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کرے کہ میں سیکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. لوگ بولیں گے واہ بیان کر رہا ہے، لوگ بولیں گے واہ کیا عمل کر رہا ہے، لوگ بولیں گے واہ سب کر رہا ہے. اگر یہ سوچ کے کام کریں گے، اپنی اصلاح کے لیے کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمانے یہ منافق کی نشانی ہے. دکھاوے کے لیے کر رہا، بے دلی سے کر رہا اور میرے کو دھوکہ دے رہا سمجھ رہا، یہ خود دھوکے میں اس کو سزا ملنے والی ہے. اور اللہ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں، برائے نام الحمدللہ بول رہی اپنی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ بھائی کیا بہترین کام کرے بھائی، تم کرے ڈیل، الحمدللہ میں کرا ڈیل. برائے نام تعریف اللہ کی ہے بول رہے مگر دل میں کیا بول رہے ہیں میں کرا. سبحان اللہ، سجدے میں جا رہی، رکوع میں جا رہی، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، خالی زبان سے برائے نام ذکر لے رہے ہیں. نماز میں اللہ اکبر بولنا ہے بول کے بول رہے ہیں، اللہ اکبر نہیں بول رہے، اللہ اکبر برائے نام. تو یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. کوٹ کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب نکالو. اگر یہ رہا تو منافق کی نشانی. منافق ہوگا تو سب سے نیچے درجے میں رکھوں گا میں تمہیں. اور کس کے ساتھ لگا رہی؟ کافروں کے ساتھ. شیطان کافر بھی اوپر ہے، مشرک بھی اوپر ہے، شیطان ابلیس بھی اوپر ہے، نیچے ہے اور کبھی باہر نہیں نکلی. منافق کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی دوزخ سے باہر نہیں نکالے. تو اللہ محفوظ رکھے. یہ ہمارے اندر ہے، یہ ہم باہر نہیں ہیں. ہم مشرک کو دیکھتے ہیں ارے وہ ایسا ہے، ہم کافر کو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہے، مگر یہ جو ہمارے اندر جو بسا ہوا ہے یہ منافقت ہے. اب ہمیں اس کو نکالنا ہے. پہلے اپنے آپ کو پورا صاف کرے پھر دنیا پہ جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے. مگر پہلے خود کی تو اصلاح کرے، خود کو تو دوزخ سے بچائے. اب وہ خود کو دوزخ سے کیسے بتائیں گے؟ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں مگر مسلمان مومن کی حرکت ہی نہیں ہے، کچھ ایمان ہی نہیں ہے، بس نام کے رہ گئے. نام کے نہیں رہنا ہے، دل میں تصدیق بھی ہونا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ بول رہا ہے تو اس کے دل میں آنا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے والی ذات اللہ ہے، پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تصدیق ہونا ہر مرتبہ جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برائے نام نہ کرے. برائے نام کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. بے دلی سے نماز پڑھنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، عمل کرنا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. ان سب سے باہر نکلے. وہ کفر و ایمان کے درمیان مذبذب ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ منافق جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان ہے، درمیان میں ٹھہرے. ادھر رائٹ جھکا تو کافر، رائٹ جھکا تو ایمان والا، لیفٹ جھکا تو کافر. کفر اور ایمان کے درمیان نہ کیا مذبذب ہے، نہ ان مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ ان کافروں کی طرف. آپ فرما رہے ہیں یہ منافق جو ہے نا یہ مسلمان بھی نہیں ہے پورا، ارے نہ کافر بھی نہیں ہے. کافر بھی نہ بول رہی اور بدتر ہے، کافر بھی نہیں ہے، اندر رہ کے کام کر رہا ہے. مسلمان ہوں بول کر اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہا ہے. مسلمان ہوں بول کر اللہ مالک ہے بول کر اللہ مالک ہے، اللہ مالک نہیں ہے بول رہا ہے. اللہ حاجت روا نہیں ہے بول رہا ہے. مخلوق حاجت روا ہے بول رہا. لوگوں سے پڑھ رہا ہوں میں بول رہا، میں لوگوں کو پڑھ رہا ہوں بول رہا. یہ اندر رہ کے بول رہا ہے، مسلمان بن کر بول رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے یہ تو کافر بھی نہیں ہے نہ ایمان والا ہے نہ بیچ کا ہے. یہ مذہب کیا بتایا آپ نے؟ مذہب بتایا گیا، بیچ کا ہے، نہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے. کافروں کی طرف حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے تو پھر ممکن نہیں کہ تم اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکو. آپ کیا فرمانے؟ یہ بیچ میں رہ گیا ہے نہ ایمان والا ہوا، نہ مسلمان بنا، نہ کافر بنا، یہ بیچ میں رہ گیا. اب حقیقت یہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا فرمانے پھر ممکن نہیں اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکو. اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ دیے تو کون ہے ہاتھ تھامنے والا؟ اللہ تعالیٰ بولے اس کو چھوڑ دو، میں اس کو کیر نہیں کرتا. قیامت کے دن جب جائیں گے اللہ تعالیٰ بولیں گے میں اس کو کیر نہیں کرتا، چھوڑ دیا میں اس کو دوزخ میں پھینک دیا. منافق اس کو دوزخ میں، اس کو سب سے نیچے والے درجے میں ڈال دیا. اللہ محفوظ رکھے. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، کرم ہے مالک کا کہ ہم اولیاء اللہ کے صدقے میں جاننے کو مل رہا ہے. کئی لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں، کئی لوگ گھر گزرتے ہیں گناہ اس کو احساس ہی نہیں ہے. کئی لوگ منافق بنے ہوئے ہیں ان کا احساس ہی نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں سچا دیندار ہوں بول رہی، مگر کیا ہے نفاق بھرا ہوا ہے ان کے اندر. آج اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، ہمیں یہ جاننے کی توفیق ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا ہے اولیاء اللہ کے صدقے میں کہ یہ منافقت کی علامت ہے. تمہیں منافقت سے بچنا ہے، تمہیں منافق ہونے سے بچنا ہے، تمہیں نفاق سے بچنا ہے، تو یہ جو علامت ہے اس سے بچو، اس سے بچو. جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے بندہ یہ جھوٹ ہے. اللہ حاجت روا ہے، اس کی تصدیق ہونا چاہیے. اللہ حاجت روا اس کی تصدیق ہونا ہے. امانتیں ادا کرے اور جو وعدہ کیا گیا وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. دین کا کام کرے. وعدہ کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا اللہ کو پہچاننا ہے، تو اللہ کو پہچاننے میں لگا ہے زندگی. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اللہ نے جو تجھے کام دیا ہے وہ اس میں لگ جا. تو ہم کیا کریں؟ اللہ وعدہ کیا کر کے کہ اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کو پہچاننے کے کام میں لگ جائے. اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم یہ کریں، اللہ کے کام میں لگ جائے. ہمارے جو معاملات ہیں سارے معاملات مطلب نوکری چھوڑ دے گیا اللہ تعالیٰ تم کر لو نوکری، آپ دیکھ لو پیسہ آنا آپ آنا، میں خالی دن کا کام کرتا ہوں. نہیں، اپنی فکر کو، اپنے غم کو، اپنی امیدوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. یہ ساری اپنی فکر اللہ تعالیٰ میں فکر نہیں کرتا ہوں، میں اب اللہ کا کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بندے میرے اوپر چھوڑ دیا میں تیری حاجتیں پوری کرنے والا ہوں، میں پوری کروں گا. اے بندے تو میرے اوپر چھوڑ دیا، غم سارا چھوڑ دیا، تو غمگین نہ ہو میرے بندے. تو بولا کہ اللہ میں غم نہیں ہو رہا ہوں، میں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ بولے تو میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، میں تیرے سارے غم دور کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے یا اللہ میں رازق تو ہے میرا بولا، میں بے فکر ہوں، تو مجھے کھلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو مجھے رازق بولا، تو مجھے مالک بولا، تو بے فکر ہے، تو یہ کام میں لگے ہوا ہے میرے، میں تیری ساری حاجتوں کو پوری کروں. یہ پوری حاجتوں کو. اب یہ کیسا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو یہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کو حوالے کر سکیں گے. اللہ رازق ہے اگر ہم پہچان لیں گے، اللہ رازق ہے اگر ہمیں پتا. حوالے کس کے کرتے ہیں؟ جو کر سکتا ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، جو کر سکتا ہے اس کے حوالے. تو اللہ حاجت روا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے تو ہم معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ بندہ میرے بچے کو سنبھال سکتا ہے، اس کے حوالے دیتے تھے. کوئی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اپنا بچہ پہنچا دیتے، سنبھال لے تو بول نہیں سنبھالتے. یا ہماری گاڑی ایک ہے، جو لائسنس ڈرائیور ہے اس کو بولتے رکھ ذرا گاڑی رکھ، چلانا ہے تو پارک کر، سٹارٹ کر، ادھر رکھ ادھر رکھ. جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے اور جس کی ہسٹری ایسی ہے کہ لوگوں کے کانات ٹھوک دے کے آیا، اس کو دے کے بھی جاتے ہیں میری گاڑی رکھ، تیرے حوالے میری گاڑی. انہیں بولتا اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو، کام پہچان دیتا پوری گاڑی کا. تو اب کیسا یقین ہونا کہ وہ سنبھال سکتے. تو ہمیں جب یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے تو ہمارا معاملہ اللہ کے حوالے. ہم کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. امید ہے جو بھی چاہیے وہ اللہ ہی دینے والا ہے، معاملہ اللہ کے حوالے. اور ہم کون سے کام میں لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے کام میں. اب وہ پہچان کیسا آئے گی؟ پہچان کیسا گی؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب دل پاک ہوگا تو اللہ کی پہچان آئے گی. دل کو پاک کرے، دل میں سے نفاق کو نکالے. کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ دل میں اس کی تصدیق کرے. اگر یہ تصدیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی پہچان، لا الہ، ایک ہی ہے ذریعہ اللہ کو پہچاننے کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرے بار بار، اس کی تصدیق کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جائیں گی۔ اللہ کی جب پہچان آ جائے گی، ہم اللہ کے کام کرنے میں لگ جائیں گے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیں گے، راستہ نکال سکو۔ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کی دوست نہ بنو۔ کافروں کو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرمانے اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سر الزام اپنے اوپر لے لو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تم ان لوگوں کے اوپر جو ظلم میں کرنے والا ہوں، ان لوگوں کو جو سزا دینے والا ہوں، تم لوگوں کو بھی چاہیے کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ میں مت جاؤ۔ یوشع علیہ السلام کیا بولے تھے؟ ایمان والے ہم پیالے بنے ہوئے تھے گناہ گار لوگوں کے، ہم ساتھی بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے بول دے رہے ساتھ میں مت جاؤ، تم ساتھ آنا چاہ رہے ہو کیا ان لوگ کے ساتھ نہیں؟ ہمیں کس کی صحبت اختیار کرنا ہے؟ ہمیں اللہ والوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش بار بار اسٹریس ڈال کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، یہی ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ جاؤ، جو صراط المستقیم پہ بار بار اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں نماز میں بول رہی، سچوں کے ساتھ کی دعا کروا رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سچے ایمان بھی لائے گا، سچے کے ساتھ نہیں رہیں گا تو یہ سزا میں آ جائے گا، یہ گناہ کی طرف آ جائے گا، یہ شیطان کے بھٹکاوے میں آ جائے گا، یہ نفاق میں پھنس جائے گا، یہ کفر میں پھنس جائے گا، یہ شرک میں آ جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچوں کے ساتھ ایمان لائے، سچوں کے ساتھ ہو جائے اور کافروں کی صحبت نہ اختیار کرے۔ صحبت مطلب اب جاب پہ مل رہا کوئی، اے میرے ساتھ نکو رہ تم، ایسا ہے؟ کام کرے، کام کی حد تک کام کرے، صحبت اختیار جو ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوگے اور اس دن تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا اور کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بننا ہے، ہم نے ساری علامتیں دیکھی ہے کہ منافق، اب یہ اسکیپ نہیں ہے کہ بھائی مجھے تو نہیں پتہ تھا، اب یہ اسکیپ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے کو کوئی بول دیتا تو ہم اس سے بچ جاتے تھے۔ اب یہ ہمیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کے صدقے میں ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ منافق کیا ہے، منافق کی سزا کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، آپ ڈرتے تھے کہ بھائی منافق میری لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ گیا، آپ ڈرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو ڈرا وہ بچا اور جو سمجھا میں بری ہوں وہ اور قریب ہو گیا۔ تو ہم ڈرے، ہم کس سے ڈرے؟ منافق بننے سے ڈرے۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ اللہ ہی حاجت روائے مانیں گے تو ڈریں گے، اللہ کے منشا کے تحت زندگی نہیں گزارنے سے ڈریں گے، اللہ کی منشا کے تحت زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167 سے لے کے 171 تک۔ اور منافق کو بھی جان لے، اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے آؤ ذرا منافق کے بارے میں اور تھوڑی دیتا ہوں ڈسکرپشن۔ اور جب ان سے کہا گیا اور منافق کو بھی جان لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دشمن کے حملے کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ ابھی کیا فرمانا؟ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد میں 700 منافقان واپس چلے گئے۔ اب کیا فرماتے، کیا بول رہے تھے؟ ارے ہمارے کو معلوم رہتا اگر لڑائی ہونے والی ہے، تو لڑائی ہونے والی ہے تو ہم لوگ ساتھ میں رہتے، ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے آپ کے، یہ بولا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ یقین کرو کہ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ آپ فرما رہے ہیں ایسے یہ لوگ جو بول رہے ہیں، اب ہم بھی بول رہے ہیں نا، ہمارے کو معلوم ہوتا حلقے میں آئے تو ذرا دین کی تعلیمات ہو جاتی تھی، ہمارے کو معلوم ہوتا یہ کام کرنا ہے تو ہم کر دیتے تھے، ہمارے کو معلوم ہی نہیں تھا ایسا ہونے والا ہے۔ ہم یہ اسکیپ ڈھونڈتے ہر کام میں، ارے ہمارے کو معلوم رہتا تو یہ گناہ ہے تو ہم نہیں کرتے تھے، کر دیتے گناہ، مگر ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اب یہ ایمان کے قریب نہیں رہے، حالانکہ صحابیوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھ رہے بیٹھ رہے، مگر کیا ہے؟ منافقت
نفاق بھر گیا تھا ان کے دل میں. تو آپ فرماتے اب اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے. اب جو یہ بولے حملہ آتے تھے, معلوم رہتا لڑائی ہوتی تھی, مگر ان کے دل میں نہیں تھی. ایسے باتیں بولے آتے تھے مگر ان کے دل میں ذرہ بھی نہ تھا آنا. ان کا دل, زبان کچھ اور کہہ رہی ہے, ان کے دل میں کچھ اور ہے. زبان میں بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, معلوم رہتا تو ہم آتے تھے, مگر دل میں ان کے ذرہ بھی نہ تھا آنے کا. یہ تو بھاگ گئے تھے, یہ لوگ بھاگ گئے تھے. یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ میں رہے. یہ کفر تھے, اپنی جان بچانے کے چکر میں. یہ کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے تو ہماری جان چاہیے, ہم لڑیں گے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, خالی پیلی ہماری جان دیں گے. یہ بات ہے. اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف. اب یہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم ساتھ میں رہ کے اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے, مگر منافق تھے پیچھے. مگر اللہ تعالیٰ فرمانے گے جو کچھ یہ چھپا رہی ان کے دلوں میں تھا, سامنے بول رہی کہ ہم آتے تھے, بس پیچھے نہیں آنا چاہتے تھے, نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو تھا میں سب واقف ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں ان لوگوں کو. یہ لوگ وہی ہیں جو جنگ کے وقت خود تو گھروں میں بیٹھے رہے. اب یہ گھروں میں جنگ کے وقت یہ لوگ کون ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے تھے, جا کے بھاگ گئے, گھروں میں بیٹھ گئے. اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارا کہاں مانتے تو نہ مارے جاتے. اب جو شہید ہو گئے, 70 شہید ہو گئے, آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کہاں مانتے تو شہید نہ ہوتے تھے, مر گئے. اب مر گئے بول کے بول رہے ہیں, یہ لوگ مر گئے نا, ہم نے بولے تھے جا کے مر گئے, ہم نہ آ گئے, ہم نہ بچ گئے. اور اپن کور کیسا کر رہے ہیں, ہمارے کو معلوم ہوتا لڑائی ہوتی تو ہم نہ آتے تھے. یہ منافقت. کام کرو, دین کا کام کرو, بولتے ارے میں کرتا تھا, بولتا تھا, معلوم رہتا تھا نا اس سے ترقی ہوتی, اس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی تو میں کرتا تھا. یہ اسے نہیں معلوم تھا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال دو, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا. اب مر گئے نا بول کے بول رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے تم موت کو ٹال کے بتاؤ, جنگ میں رہے تو بھی مرنا ہے, گھر میں اندر بیٹھے ہوئے رہے تو بھی مرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ وقت لکھ دیے موت برحق ہے. اور آپ فرما رہے ہیں جو قتل ہوئے, جو شہید ہوئے ان کو تم مردہ نہ کہو, اور اللہ کی راہ میں شہید جو ہوئے ان کو تم مرے ہوئے نہ سمجھنا. وہ مرے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. جو شہید ہوئے تم مرو گے, مگر جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے ان کو مرے ہوئے نہ کرو. وہ مرے نہیں, وہ زندہ ہے اللہ کے نزدیک. ان کو رزق بھی مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بولے میں کھانا بھی رزق بھی دے رہا ہوں. تم کیا سمجھ رہے ہیں, یہ زندہ بھی ہے اور میں ان کو رزق بھی دے رہا ہوں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے خوش. اللہ تعالیٰ فرمائے شہید ہوئے تم زندہ نہ مرے ہوئے نہ کہو, یہ زندہ ہے, میں انہیں رزق بھی دے رہا ہوں, اور میرے فضل و کرم سے جو کچھ دے رہا ہوں ان میں خوش ہے. آپ اللہ کی راہ میں شہید ہونا, یہ اللہ کی راہ میں ایک شہید ہونا ہے, 2 جہاد ہے, 2 جہاد سے شہید ہوتے ہیں, جہاد اکبر, جہاد اصغر. شہید بھی ہونا اور اللہ کی راہ میں دین کے کام کرتے ہوئے بھی جو مرتا ہے, جو اولیاء اللہ جو انتقال ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہے, انہیں بھی مرے ہوئے نہ کو, وہ بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس میں بہت خوش ہے. تو ہم یہ اللہ کی راہ میں جو بھی مرے انہیں شہید نہ کو, وہ زندہ ہے, خوش ہے. اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہ ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو بچ گئے جنگ میں, آپ یہ لوگ شہید ہو گئے مگر جو بچ گئے جنگ میں تو ان کے واسطے بھی خوش ہے. پہلے تو خوش اپن خوش ہے, اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے وہ بھی خوش ہے. اور جو شامل نہ ہو سکے شہیدوں میں ان کے لیے بھی خوش ہے کہ آگے اور جنگ لڑیں گے, اللہ کی راہ میں اور کام کریں گے. بھایا میرے خوش ہے کہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اور وہ خوش ہے. کیوں خوش ہے کہ جو شامل نہیں ہو سکے قیامت کے دن جب آئیں گے ان لوگوں کو بھی خوف نہ رہتا, ان لوگوں کو بھی غم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سچے راستے پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بھائیاں جو ہے جو شہید ہو کے ابھی نہیں آئے، اللہ آگے قیامت کے دن دیکھیں گے، ان لوگوں نہ خوف رہے گا نہ غم رہے گا، ان کے لیے بھی خوش ہے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں اور کام کر رہے ہیں، ہم شہید نہیں ہوئے مگر جو شہید ہو گئے ہمیں دیکھ کے، اگر ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی خوش دیکھیں گے، ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے، اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھ کے خوش ہوں گے، یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو نہ قیامت کے دن خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، وہ بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے۔ تو اولیاء اللہ شہید جو ہو جاتے ہیں انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اٹھا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کر بھی خوش ہوں گے۔ تو اب جا کے مل کے نیز اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان والوں کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نیز اس بات کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو ان لوگ کو پتہ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان لوگ کو پتہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ کبھی خوف میں رکھیں گے نہ وہ کبھی غمگین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ضائع ہونے نہیں دیتے اس کے ایک ایک اعمال کو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان والے بنے۔ جو منافق ہے ان لوگوں کی طرح عمل نہ کرے، بولے کہ ہاں میں کرتا تھا، میں بولتا تھا، میرے کو معلوم رہتا تو کرتا تھا، اور گھر میں بیٹھ کے خوش رہے مست۔ یہ منافق والا انداز نہ بتائے، نفاق والا انداز زندگی کا نہ اپنائے، ایمان والوں کی طرح زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارنے کا بتائے اس طرح زندگی گزارے، اولیاء اللہ جس طرح زندگی گزارنے کا بتائے اس طرح زندگی گزارے۔ ایمان کو حاصل کرنا، نبی اللہ تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی لگائیں۔ اس میں اگر زندگی لگائیں گے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، باقی کے کام تو آرام سے ہو جائیں گے۔ جو بڑے بڑے کام ہے، جو بڑا وعدہ ہے پورا کرے، جو بڑا جھوٹ ہے اس سے بچ جائے، جو بڑی امانت ہے اس کو ادا کرے، سارا جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیں گے، جو چھوٹے چھوٹے وعدے اللہ تعالیٰ اس کو پورے کروا دیں گے، جو چھوٹے چھوٹے امانتیں ہیں، جو حقوق ہے اللہ تعالیٰ آرام سے اس کو۔ زندگی میں کیا یہی ٹینشن ہے، یہ نہیں ہو رہا میرے سے، یہ امانت نہیں ہو رہی، یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، یہ کمٹمنٹس پورے نہیں ہو رہی، میں کیسا سنبھالوں وہ کمالوں۔ اصل حقیقی وعدہ پورا کر لے، اصل حقیقی امانت کو لے لے، بڑی کمپنی میں جاب پہ آ جا، زیادہ سیلری اٹھا لے۔ زیادہ سیلری کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے نزدیک ہوگا، اللہ ہی حاجت روا ہے، جو مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ اب پورا آ گیا، اللہ حاجت روا ہے، بولے جتنا چاہے، اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس سے مانگ، پورا لے اور اپنے پورے معاملات کو آرام سے پورے کرو، اپنے حقوقوں کو آرام سے ادا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نفاق سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، رحم و کرم عافیت کا معاملہ عطا فرما دے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بفضلک سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔